Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے اوپر ہے اور یقیناً اسی کے حوالے سے پاکستان نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. گزشتہ ہفتے میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یو ایس ایران ٹاکس پاکستان میں ہو سکتی ہیں, وہ نہیں ہوئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مل کر ایک اہم میٹنگ کی ہے, ڈائلاگ کا آغاز ہوا ہے, پاکستان نے بڑی محنت کی ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے. لیٹسٹ اپڈیٹس یہ ہیں کہ آج بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک اہم ترین میٹنگ جس کے اوپر ساری سچویشن کے اوپر بریف کیا گیا, ڈسکشن کی گئی ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں ابھی تک غیر مصدقہ کہ ہمارے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب چائنا کا دورہ کریں گے. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس خطے کی سب سے بڑی پاور چائنا ہے اور چائنا کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. امریکہ بھی یہ بات جانتا ہے, ایران بھی یہ بات جانتا ہے, پاکستان بھی یہ بات جانتا ہے اور چائنا کو آف کورس تائیوان بھی چاہیے. تائیوان نے کب سے اپنی نظریں تائیوان پر گاڑی ہوئی ہیں کہ تائیوان کو چائنا کا حصہ ہونا چاہیے, لیکن امریکہ نہیں ہونے دیتا یہ. امریکہ کیونکہ وہاں پہ اپنی سیمی کنڈکٹرز کی بہت بڑی اسمبلی لائن وہاں پر موجود ہے, جو کہ وہ نہیں چاہتا امریکہ کے چائنا کے ہاتھ لگے اور چائنا چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ آ جائے تاکہ دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی اس کے پاس آ جائے جس کا پیٹنٹ امریکہ کے پاس ہے لیکن پروڈکشن تائیوان میں ہو رہی ہے. تو یہ پوری سچویشن ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. $119-20 فی بیرل آج ہم نے دیکھا ہے اور آج ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کا جو ہے آج تقریباً 30واں دن ہے اور اس دن پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. اب لگ یہی رہا ہے کہ تیل $200 فی بیرل کے لیول تک جائے گا, لیکن ایران نے ڈپلومیسی برقرار رکھی ہوئی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, وہ ڈپلومیسی اسٹریٹ آف ہارموز سے ہو رہی ہے. ایران کشتیاں چھوڑ رہا ہے. بتایا گیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ 20 ایسے جہاز جن پہ پاکستان کا جھنڈا تھا ان کو ایران نے جانے دیا ہے. اس کے اندر کچھ LPG بھی ہیں, بلک کیریئر بھی ہیں تیل کے, ساتھ ساتھ کچھ جہاز انڈیا کو بھی جا رہے ہیں. وہاں پر گیس کی شدید قلت ہو گئی ہے, وہاں پہ تو فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں, بڑی پریشانی ہے, تیل بھی مہنگا ہو رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے بھی جہاز چھوڑے گئے ہیں, 6.5 لاکھ بیرل جس کے اندر تیل موجود تھا جو پاکستان کو ملیں گے. یقیناً یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. پاکستانیوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگلے جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کے لیے ہمارے پاس تیل کے وافر مقدار موجود ہے. 4 ویک سے زیادہ ہمارا اس وقت اسٹاک موجود ہے پاکستانیوں کے لیے. لیکن اگین ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹرمپ کی باتیں, ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ 20 کشتیاں ایران نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے ایران میں وہ بہت ریزنبل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ورڈ یوز کیا, ایون دو کہ ان کے ورڈز کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے, وہ ہر گھنٹے میں نیا کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, پل میں تولا پل میں ماشا. کیونکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو نو کنگز کا پروٹیسٹ ہوا, نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ کے اندر بھی جو نو کنگز کا پروٹیسٹ ہوا, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید ہوئی ہے. بڑی دباؤ کا شکار ہے ٹرمپ. امریکی عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ کوئی بادشاہ نہیں چاہتے, تبھی اس پروٹیسٹ کا نام نو کنگز رکھا گیا تھا. اور بادشاہت کا طرز عمل ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت اپنایا ہوا ہے, جو امریکی عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. مڈ ٹرم الیکشنز نومبر میں ہیں امریکہ میں. بتایا جا رہا ہے کہ امپیچمنٹ کے چانسز ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو واپس گھر بھیج دیا جائے. پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے میرے معزز مہمان, پاکستان تحریک انصاف سے ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب, PMLN سے غوث محمد نیائی صاحب. تینوں کا بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا احمد اویس صاحب آپ سے. احمد صاحب, یقیناً پچھلے ہفتے ہم بہت توقع کر رہے تھے کہ امریکہ ایران کے مذاکرات پاکستان میں ہوں گے, لیکن وہ نہیں ہوئے. 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ آ کے ملے اور اب چائنا کی امپورٹنس کو سمجھا جا رہا ہے. پہلے یہ غیر مصدقہ مبینہ طور پہ اطلاعات دی جا رہی تھیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی گزشتہ رات وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد چینی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی ہے, صدر مملکت کی, لیکن پھر ان کے ترجمان نے نہ تردید کی نہ تصدیق کی ہے. اور پھر آج یہ خبریں بھی ہیں کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب چین کا دورہ کرنے والے ہیں اسی صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے. یقیناً چائنا از ویری امپورٹنٹ اینڈ اپ ٹل ناؤ آپ جنگ کا پلڑا کس کی طرف بھاری دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا, اب تیل $200 فی بیرل کی طرف جا رہا ہے؟ یور اوپینین احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اچھا تجزیہ کیا جو آپ کے تمہیدی کلمات ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ بڑی کرٹیکل سٹیج میں اس وقت ایسے فیس کے اندر یہ معاملات چلے گئے ہیں کہ ہمیں اس کو بڑی احتیاط سے پاکستان کے لیے پرٹیکولرلی, جہاں پہ ہم ایک مذاکراتی ٹیم میں یہاں پہ ارینج کر رہے ہیں اور یہ ہم اس کے ہوسٹ ہیں اور ہم ایک میجر رول پاکستان کے ذمہ آیا ہے, بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. اور چائنا کی امپورٹنس کو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ چائنا غالباً بیہائنڈ دا سین
ایران کو جتنی ہیلپ کر سکتے تھے چائنیز نے پروبیبلی کی ہے، اور ان کی سیٹلائٹ جو ٹیکنالوجی اور وہاں سے جو انفارمیشن انہوں نے پرسین کے ساتھ ٹارگیٹ ہٹنگ کی جو ایران نے کی ہے، آئی ایم شیور کہ یقیناً اس میں چائنا کی کنٹریبیوشن ہوگی، اور یہ بڑی خوش آئند ہے، ایران کے لیے خوش آئند ہے، مسلم ورلڈ کے لیے خوش آئند ہے، اور پرٹیکولرلی پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور حقیقت بھی یہ ہے، آپ کبھی غور کیجئے گا کہ جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں اور جو دشمنی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسرائیل سے اور اسرائیل کے ساتھ اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اور گریٹر اسرائیل جو کہ یو ایس اے ہے، ایسی صورت کے اندر ایران کی بحیثیت قوم کھڑے ہو جانا، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ایک اتنی بڑی شیلڈ ہمارے سامنے کھڑی ہے فار دی پروٹیکشن آف ہر اون سوورینٹی ایز ویل ایز پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جہاں پہ یہ امریکہ اور اسرائیل جا کے ایران کے اندر بیٹھ جائیں، تو پاکستان اور ادھر انڈیا جو کچھ کر رہا ہے، یہ سب مل کے سب پاکستان کو سینڈوچ کرنے کی کوشش کریں گے، دبانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے بہت عام ہے۔ اگر یہ ہم سمجھیں کہ یہ اسرائیل امریکہ کی اور ایک ایران کی جنگ ہے بس، تو میں سمجھوں گا کہ یہ خیال خام ہے ہمارے لیے۔ درست فرمایا۔ یہ جنگ جو ہے یہ مسلم فوبیا کے اگینسٹ ہے، یہ مسلم فوبیا جو وہاں پہ ایک دفعہ ایک خوف جو انہوں نے، اور جو ایک مسلم اسلام کے خلاف جو سازشیں جو ہے پوری دنیا میں، اور یہ اینٹی اسلامک خاص طور پہ یہ اسرائیل کے اندر، اور جو ٹرمپ کا ایٹیچیوڈ ہے آپ وہ سارا دیکھ لیجئے، تو اس سے یہ بات بڑی کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں بات آ جاتی ہے کہ عرب ممالک جو ہیں، گلف کنٹریز جو ہیں، سعودی عربیہ جو ہے، تو دیکھیے جب آپ کسی ملک میں اپنی پروٹیکشن کے لیے فوج نہیں رکھیں گے، فوج کا کام ہوتا ہے کہ انٹرنلی بھی حالات کو سٹیبلٹی کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کسی بھی ملک کے جو بیرونی اس کے فرنٹیئرز جو ہیں، اس کے جغرافیکل فرنٹیئرز جو ہیں، یا اس کے آئیڈیالوجیکل فرنٹیئر جو ہیں، اس کی حفاظت کرنا جو ہے یہ فوج کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب جہاں پہ جس ملک نے فوج ہی نہ رکھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ ذمہ داری کسی اور کو سونپ دی ہے، اور یہاں پہ ہمارے سامنے دیکھا کہ گلف کنٹریز کے اندر یہ ذمہ داری جو ہے یہ امریکہ کے حوالے کی ہوئی تھی، انہی کے بیس بنے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سب کی سب جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں ایران کے خلاف، اور وہ مجبور ہیں ممالک پھر بھی ٹرمپ کے آگے ہاتھ جوڑنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس نہ فوج ہے نہ کچھ ہے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس کے بعد یہ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو یہ خطرناک صورتحال میں پاکستان کو بہت پھونک کے چلنا ہے، بہت احتیاط کرنی۔ بالکل سر۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، اب یمن سے بھی اٹیک ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر، عراق سے بھی ہو رہا ہے، ایران سے بھی ہو رہا ہے، لبنان سے بھی فائٹ بیک کیا جا رہا ہے، وہاں پر بھی اسرائیل بڑے ظلم ڈھا رہا ہے اس وقت، غزہ بنانا چاہتا ہے اس کو بھی۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ 3-4 اس وقت ڈائریکشن سے اسرائیل پہ ایسا اٹیک کیا جا رہا ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اسرائیلی خود بیچارے بڑے پریشان ہیں، وہ اب احتجاج کرنے اتر آئے ہیں نیتن یاہو کے خلاف، اور ان کا احتجاج بھی وہاں پہ برداشت نہیں کیا جا رہا، طاقت کا استعمال اپنے لوگوں پر بھی نیتن یاہو کر رہا ہے۔ پاکستان کی ڈپلومیسی، چائنا کی امپورٹنس، کرنٹ سچویشن، بیرسٹر عامر حسن۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ دیکھیے اگر یہ دیکھیں کہ ساری شرارت کی جڑ اور یہ ساری جارحیت کی جو بنیاد ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی پالیسی تو روز اول سے جناح صاحب نے کہا، اور شہید بھٹو نے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہمیشہ سے لکھ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ۔ پھر ہماری فارن پالیسی اتنی مضبوط بنیادوں کے اوپر مستحکم استوار کی گئی ہے کہ ہم نے کبھی بھی کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن اسرائیل کے ساتھ نہیں رکھا۔ وہ فلسطین کی وجہ بھی ہے، اور آج جو جارحیت ہے جس کے پیچھے اسرائیل ہے، اور جس کا نشانہ بن گیا، جیسا کہ اب کہہ رہے ہیں امریکنز کہ اسرائیلی لابی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی طرف کر کے تو امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ جو احتجاج کا سلسلہ ادھر شروع ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، تو ایک سوچ ادھر ہوئی ہے۔ اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں طلحہ صاحب، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ رجیم چینج یہ کرنے آئے تھے ایران میں،
اور رجیم چینج کہیں اسرائیل اور امریکہ والی طرف نہ چل پڑے، کیونکہ قانون قدرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار بڑا اچھا رہا ہے. اب اس ساری جنگ کے اندر ہمارا کردار کیوں بہتر ہوا؟ ایک تو میں احمد اویس صاحب کی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا. کوئی دوسرا ملک ہماری شیلڈ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اس ملک کی کوئی بھی شیلڈ نہیں تھا، کبھی نہیں ہوتا. یہ چیز تو اس جنگ کے بعد سوچنی ہے مڈل ایسٹ کو، کہ انہوں نے ایک سپر پاور کو سمجھا تھا کہ وہ ان کی شیلڈ ہوگی، نہیں شیلڈ بنتا کوئی بھی. اس لیے ہماری کوئی شیلڈ نہیں ہے. ہمیں ہماری مستحکم مسلح افواج، ہمارے مستحکم بارڈرز، یہی ہماری شیلڈ ہے. ہمارا ایٹمک پروگرام یہی ہماری شیلڈ ہے. ہماری مضبوط دفاعی صلاحیت یہ ہماری شیلڈ ہے. اور اسی کی وجہ سے آج پاکستان کا مقام ہے. اور وہ ہمارے سے 5 گنا بڑا دشمن بھارت، جو ہمیں پچھلے 15-20 سال سے اس نے ہمیں بالکل تنہائی کا شکار کیا ہوا تھا فارن افیئرز میں، اور آپ کے سامنے ہے ڈپلومیٹکلی ہم بالکل سائیڈ لائن کر دیے گئے تھے. امریکہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتا تھا، یورپ کچھ نہیں سمجھ رہا تھا. مڈل ایسٹ کے ساتھ جو تعلقات تھے بھارت کے ساتھ کس طرح انہوں نے بڑھا لیے تھے. تو ہم تو بالکل تنہائی کا شکار تھے. یہ قدرت نے ہمارا ایک، میں کہتا ہوں کہ مہربانی ہے، یا جو جنگ ہوئی ہے یا ہمارا صلاحیت ہے مسلح افواج کی اور دفاع کی، اس نے ہمیں ایک دفعہ اوپر لے کے آیا. تو شیلڈ ہماری دفاعی صلاحیت ہے اور ہمارا اتحاد ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں اپنے کارڈز کس طرح کھیلنے ہیں، اچھے کھیلے جا رہے ہیں. ابھی تک تو ہماری پوزیشن اچھی ہے. یہ کوشش پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کرتی ہے کہ ہمیں چائنا کی سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے اور چائنا کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس جنگ میں بھی اگر کوئی فرق تھا، اگر کسی ایک ملک نے ہمارا مکمل ساتھ دیا تو وہ چائنا تھا. تو اس لیے اس میں میں آخری بات کروں گا. آپ کے پروگرامز میں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے میں کہہ رہا تھا پاکستان، سعودیہ اور ترکی، اور اب اس میں چلے مصر بھی شامل ہوا ہے، لیکن چائنا کے ساتھ ملا کے ہمیں اسے مضبوطی سے آگے بڑھانا پڑے گا. جنگیں حل نہیں ہوتی. ایران نے بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں اب مختلف ممالک سے، اللہ کرے کہ مسلم ممالک متحد ہوں، ایٹ لیسٹ اسرائیل کے خلاف متحد ہوں. تو پھر امریکہ کو بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا. رائٹ سر. نیازی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ پریس ریلیز آ چکی ہے آج کی، جیسے بتایا گیا ہے کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب چین کا دورہ کریں گے 31 تاریخ کو، اور بڑا اہم دورہ ہے. چین کے طرف سے دعوت آئی ہے اس دورے کی. چین کی امپورٹنس انتہائی عام ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بنیاداً مرسوس میں ہم نے بھارت کو جو شکست دی تھی، اس میں جو جہاز تھے JF-17 وہ چین کے اشتراک سے تیار کیے گئے تھے. جو اس وار کے اوپر رپورٹنگ ہو رہی ہے انٹرنیشنلی، اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ چین کا ریڈار سسٹم امریکہ کے ریڈار سسٹم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے. وہ ایک GPS لوکیشن جہاں پہ میزائل گر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ چین کا ریڈار سسٹم 45 سیٹلائٹس کو انگیج کرتا ہے تاکہ پریسیجن پکا رہے اور اسے کوئی بلاک نہ کر سکے. جبکہ امریکہ کا جو ریڈار سسٹم ہے وہ میزائل جب داغتا ہے تو 25 سیٹلائٹس فی میزائل کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ چائنا کی سپیریورٹی کہاں ہے دنیا کے سامنے. ہائیڈروجن بم ہے اس کے پاس تو ایٹم بم کے علاوہ، تو یقیناً چائنا کا جو ورڈ ہوگا بہت وزن رکھتا ہوگا، بہت بھاری ہوگا. ہمارے اسحاق ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں. آپ کی نظر میں یہ صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے؟ پاکستان کے اقدامات، نیازی صاحب، اور چین کی امپورٹنس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. پاکستان اپنے کارڈ صحیح پلے کر رہا ہے، اور وزیر خارجہ ہمارے اور وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جو ٹویٹ تھا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ میں بھی کیا ہے، اور ٹویٹ میں یہی تھا کہ ڈپلومیسی اینڈ ڈائلاگ از اونلی سولوشن فار دس وار. تو انڈائریکٹ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ بھی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے اور اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ڈائلاگ سے مسئلے کا حل ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ظاہر سٹارٹ تو ہم نے دیا تھا، ہمارے آرمی چیف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی اور ساری فون پہ بات ہوئی تھی. اس کے بعد یہ پھر ایران نے بھی ایک ٹویٹ کیا عراقچی صاحب نے، جس سے کہا کہ پاکستان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو دونوں کا ایک اعتماد کرنا پاکستان پہ، یہ پاکستان کے لیے بڑی آنر کی بات ہے. لیکن یہاں یہ ہمارے لیے آنر ہے، وہاں ہماری بہت بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور ہمیں بالکل پونک قدم رکھنا کی کوشش ہے. اب جو ٹویٹس کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور جو سپیچز کر رہا ہے، وہ اس کی فرسٹریشن ظاہر کرتے ہیں اور اس کی پوری کوشش ہے. دیکھو
تو ایک دن میں وزیر اعظم کرنا پھر وزیر خارجہ کرنا، اس کی ایک فرسٹریشن ہے کہ کام جلدی ہو. کمال بات تو یہ ہے نا سر، ایران کی تیل کی سیلز بڑھ گئی ہیں. جو ایران پہلے تیل بیچتا تھا اب اس سے کئی گنا زیادہ بیچ رہا ہے، اور چائنا کی ساری ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے. چائنا پہلے دوسرے ممالک سے بھی لیتا تھا، وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے 90% اپنی ڈیمانڈ پوری کر. امریکہ کی کئی ریاستوں اور یورپ کے کئی ملکوں کے اندر ایک ہی دن اتوار کے روز بھرپور طریقے سے طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا، جس کا عنوان تھا نو کنگز، یعنی کوئی بادشاہ نہیں چاہیے ہمیں. بہت بادشاہ دیکھ لی ہم نے، خاص طور پہ جو جمہوریت کے نام پہ بادشاہ بنا لیتے ہیں. اللہ ان سے ہم سب کو بچائے. آپ بھی کہیے آمین. یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی مشکل میں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جانتا ہے کہ اس ایران جنگ کے بعد اس کے لیے امریکہ میں اپنی کرسی بچانا، اپنی سیاست بچانا مکمل طور پہ ناممکن ہے، امپاسبل ہو چکا ہے اب. اسی لیے وہ آخری وقت پہ اپنی عزت بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایران کو اب ریزنیبل کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بڑے مناسب قیادت وہاں پہ آ گئی. یہ رجیم چینج تو ہم نے کر دیا ہے، ایون دو کہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ایران کی نیوی، جہاز، ایئر فورس سب کچھ تباہ کر دیا ہے. پھر بھی جنگ چل رہی ہے، پھر بھی نیگوسیشنز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بدلتے بیانات ہیں، یقیناً ان کے بیانات دیکھ کے یاد آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ سمپسنز کے کارٹون میں بھی رہ چکے ہیں، وہ ریسلنگ کی دنیا میں بھی ایکٹنگ کر چکے ہیں، اور وہ جس طرح کی لابی کا حصہ ہیں، وہ لابی آف کورس یہودی لابی ہے جو امریکہ پر قابض ہے، ان کو بھی کنٹرول کرتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ہاتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ریموٹ ہے. جو اسرائیل بولے گا ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا. اس سے پہلے جو بائیڈن بھی ایسے ہی تھے، امریکہ کا سسٹم انہوں نے ایسا بنا لیا ہے. لیکن امریکہ کے لوگ اب اسرائیل سے شدید نفرت کرتے ہیں. 53% امریکی آبادی اسرائیل سے نفرت کرتی ہے، ظالم سمجھتی ہے اسے، اور ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اب بادشاہ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بادشاہ بنا لیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بڑی مشکل میں ہے. اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اسپیشلی گفتگو کا آغاز نیازی صاحب سے کروں گا. نیازی صاحب، یہ جو نو کنگز کا احتجاج ہوا ہے، اس میں جس طرح کے ہاتھ میں پوسٹرز پکڑے ہوئے ہیں، جو بلونز بنائے گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو مارا جا رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے کچھ نکل رہا ہے، کچھ پیچھے سے ان کے عجیب سے بلونز بنائے گئے جن کی طرف دنیا کی توجہ گئی کہ کتنی محنت کی گئی ہے اس احتجاج میں، کس طرح مشترکہ طریقے سے اتنے سارے ملکوں میں ایک ہی دن احتجاج ہوا ہے. پیغام یہی تھا کہ اب بادشاہت نہیں چلے گی. آپ کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کیا دن گنے جا چکے ہیں؟ نیازی صاحب، غوث محمد نیازی صاحب. جی بالکل، اس پہ کوئی شک نہیں کہ جس طرح کے حالات ہیں، اس کروڑوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ظاہر کر کوئی رزلٹ نکلے گا. مالی طور پہ تو بہت اس کو مطلب ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک قسم کا مطلب پیرالائز ہو گیا ہے. اس کی جو پالیسیوں پہ عدم اعتماد کی ایون امریکن نے، جنہوں نے ان کو پچھلے سال اکثریت دلائی تھی، اب وہ تو تقریباً ختم ہو گئی ہے. پورے ڈیموکریٹس کھڑے ہو گئے ہیں، اور اکتوبر میں جو الیکشن ان کے ہو گئے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بالکل پیرالائز ہو جائیں گے. وہ کہ صدر رہیں گے لیکن کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، وہ کوئی اپنے بات نہیں منوا سکیں گے، تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. تو اس کے لیے پریشانی سے تو بار بار فرسٹریشن شکار ہے. وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ٹویٹ کرتا ہے اور اسحاق ڈار کے کہہ رہا ہے، تو مطلب یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جلدی یہ کام ہو کہ میں پھنس گیا ہوں. لیکن اس امریکہ کے اندر یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہمیں کہ وہ اتنا پھنس چکا ہے کہ وہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف صاحب کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ اسی لیے کر رہا ہے کہ وہ پھنس گیا ہے. پھنس گیا. اور یہ بالکل، اور دوسرا وہ بھی دیکھو نا، ایون کہ وہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس جنگ میں کودے، ایران کا کرے، اور پھر ہم اپنا اسلحہ بعد میں مسئلہ بیچیں. لیکن اور پھر سعودی عرب کے خلاف جس سے زبان آپ نے استعمال کی، وہ پیچھے جو اس غالباً ٹیکساس میں یا کہیں وہ سعودی عرب پہ جو مطلب تھا انویسٹمنٹ فورم تھا، اور سعودی عرب نے 1000 روپے کی وہاں انویسٹمنٹ کری. اس فورم میں ایم بی ایس کو اس طرح کی زبان استعمال کرنا کہ میرے خیال میں ہمارا میڈیا تو اس کو مطلب سینسر کر کے کرتا ہے، بڑی غلط زبان استعمال کی. یہ ساری اس کی فرسٹریشن ہے. اب ٹرمپ جیسا بندہ جس نے 6 مہینے پہلے پوری ریاستوں کا دورہ کیا تھا، اور جب سارے اس کو خوش آمدید کرتے رہے، فیملی کے ساتھ ملوایا. جب امریکہ واپس گیا تو اس نے بیان دیا کہ یہ میرا پروٹوکول صحیح نہیں دے گا، مجھے میرا میڈیا کوریج صحیح نہیں تھی. اور پھر ظاہر ہے ایک ٹرمپ نان ٹرسٹ بندہ ہے. جو سمجھتے ہیں یہ خاص طور پہ خلیجی لوگ، اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ، بلکہ قطر کے سابق وزیر خارجہ کا بیان تھا کہ جی ہم سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ ہماری میں سپورٹ کر رہا ہے یا ہمیں مطلب محافظ بنا پھرتا ہے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس کے محافظ بنے پھرتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری جو سامنے آئی ہیں. دوسرا وہ اس کو سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ اپنا ہرمز میں جو وہ کہتا تھا امریکہ کہ میں تسلط کروں گا اور پھر جگہ ٹیکس دوں گا، وہ بھی اس کا اس میں ڈارکنیس نظر آ رہی ہے. تو ان دی لانگ رن
آپ دیکھیں گے کہ امریکہ گھٹنے ٹیکے گا اور اس کو اس جنگ سے نکلنا پڑے گا، ورنہ امریکہ کا سروائیول مشکل ہے، بلکہ طاقت کے جو محور ہیں وہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں، اور شاید نیکسٹ سپر پاور جو امریکہ ہے وہ سپر پاور نہ رہے، چائنا بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک صاحب، عمل ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان کے فیور میں ہی ہوگا۔ اور پاکستان کی ہم کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کے لیے کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، بہت بڑی ذمہ داری پاکستان کو ملی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سپرو کرے، ہم دعا کرتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں، محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عربیہ مستقبل کے بادشاہ ہیں سعودی عرب کے لیے، ان کے لیے بھی نازیبہ الفاظ ادا کر دی، اور پھر وہ آپ جانتے ہیں کوئی رسپانس تو نہیں آیا، لیکن ایک آکورڈ فیلنگ ضرور کریٹ ہو گئی دونوں کے درمیان اندر ہی اندر۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹرمپ کو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبل نہیں ہے، ان کا سیاسی مستقبل ڈوب چکا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے، انہیں کہیں اور سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ایسے ٹرمپ کو جنگ سے نکالنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں کامیاب ہو پائیں گی، اور کیا وہ پھنس چکا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں؟ یور اوپینین بیرسٹر عامر حسن۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ذہنی صلاحیت اور کیپیبلٹی کے اوپر تو سوالات تب سے اٹھ رہے ہیں جب سے پالیٹکس میں آئے، الیکشن لڑا، پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے، پھر نہیں ہوئے، پھر دوبارہ ہو گئے، تو ان کی باتوں کے اوپر تو بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ ان کا ایک ماضی بھی ہے جس سے آپ نے بھی ڈسکس کیا، جو دنیا کے سامنے ہے، تو اس کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کر رہے ہیں وہ یہی کر سکتے تھے، ان میں یہی صلاحیت ہے۔ اچھا، ہمیں بڑی باریک بینی سے دیکھنا ہے، اور میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہ ان کے پاس گر ہے ٹرمپ کو ہینڈل کرنے کا، ادروائز تو دنیا کی میجورٹی جو حکمران ہے وہ تو ان کے ساتھ اس طرح کا بانڈنگ نہیں بنا سکے جیسی پرائم منسٹر شہباز کی بنی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ہمارے لیے دیر پا نہیں ہے۔ ہمیشہ ممالک کو، یہ جو امریکہ کا آپ نے احتجاج کی بات کی، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر یہی دو رخ ہوتے ہیں، امریکنز نہ سارے اچھے ہیں نہ سارے برے ہیں، انہیں ادھر ڈیموکریٹس بھی ہیں، ریپبلکنز بھی ہیں، تو اب جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اب اگر ابھر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی خارجہ پالیسی کو صرف ٹرمپ تک محدود نہیں رکھنا، لیکن ہمارے وہ پولیٹیکل پارٹیز یا ذہن یا پرسنالٹیز جو ڈیموکریٹس کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اپنی اس لابنگ میں رہنا چاہیے، اس تعلق میں رہنا چاہیے، اور انٹیلیجنشیا کے ساتھ، ادھر یونیورسٹیز کے ساتھ، تھنک ٹینکس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہمیں انگیج کرنا چاہیے، تاکہ کل کو کوئی جب بھی تبدیلی آتی ہے جو کہ نظر آتی ہے کہ آئے گی، اب آ رہی ہے امریکہ کے اندر، تو ہمیں ایک دم یہ نہ ہو کہ ہم ٹرمپ کے ساتھی کہلا کے پھر دوبارہ سائیڈ لائن کر دیے جائیں۔ اس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے رول کو بڑھانا پڑے گا۔ چائنا کے ساتھ کیوں پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے، پریزیڈنٹ صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ سمبولکلی سمجھاتے ہیں کہ جب آپ دنیا کے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو چائنا کو مت چھوڑیں، چائنا کے بغیر آپ دنیا کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایک خاموش پیغام ہوتا ہے۔ صرف ٹرمپ کے لیے خط لکھنے سے کہ انہیں پیس پرائز دے دیا جائے، وہ وقتی طور پہ آپ کو کوئی عزت مل سکتی ہے، جیسا کہ غوث نیازی صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ری ٹویٹ کا حیثیت مل سکتی ہے، لیکن یہ ری ٹویٹ آپ کو کل کو بھاری بھی پڑ سکتی ہے، کام نہیں دلائے گی، کل کو بھاری بھی پڑ سکتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے بیرسٹر صاحب، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ایپسٹین فائلز میں 5000 مرتبہ آیا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان ایپسٹین فائلز کی وجہ سے یہ جو بے نقاب ہوئی ہے، یہ جوش لابی ہے، جو یہودی موساد لابی ہے، جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتی ہے، انہیں کھاتی ہے، اور شیطان کی پوجا کرتے ہوئے ان کے سامنے بچوں کی قربانی دیتی ہے، ان کی بھیٹ چڑھاتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکٹر ہونے کے علاوہ، ٹی وی پہ پرفارمر ہونے کے علاوہ، ایک ڈانسر ہونے کے علاوہ، ایک صدر ہونے کے علاوہ، اس یہودی لابی کا بھی ایک حصہ ہے، جو کہ اس جنگ کو ایران اسرائیل جنگ نہیں کہتی ہے، اس جنگ کو دجال مہدی جنگ کہتی ہے۔ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب، آپ کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا مستقبل، اور کیا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایپسٹین فائلز میں کتنا بڑا کردار ڈونلڈ ٹرمپ کا رہا ہے اس پوری صورتحال میں جو دنیا کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے اس وقت؟ احمد اویس صاحب۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے اور استعمال کیا گیا ہے بائی ڈیزائن اسرائیل نے، موساد اس کی مین آرکیٹیکٹ تھی۔ اگر آپ وہ ساری ایپسٹین فائل کی جو ڈیٹیل ہیں اس کو لیں اگر آپ، تو یہ سارا پلان ان کا بنایا ہوا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے امریکہ کے ٹاپ پرسنالٹیز جو تھیں، اور سب سے ٹاپ پہ یہ ٹرمپ، کیونکہ یہ اے مورل نیچر کا آدمی ہے، میرے خیال میں اے مورل بھی لفظ بہت چھوٹا ہے، اے مورل جو ایکسٹریم
सुपरलेटिव डिग्री की भी सुपरलेटिव डिग्री अगर कहा जाए ना, तो वो फिर वो ये ट्रंप जो है उसमें उसका नाम लिया जा सकता है। तो ऐसे शख्स को इस्तेमाल किया है। इसी वजह से आपने देखा कि बगैर किसी कैलकुलेशन के, बगैर किसी वजह के और बगैर किसी उसके रिजल्ट के मुतालिक सोचे हुए कि इसका अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा। एंड सेकेंडली यूएसए इज द कंट्री के जो आपको पता है कि वो 5 ममालिक जिनके पास वीटो पावर है यूएनओ के वो कंट्रीज हैं, और यूएनओ का चार्टर भी मौजूद है। ये कोई अनपढ़ आदमी तो नहीं है सर। इस आदमी ने तो यूएन के सारे इदारों से लाताल्लुकी करके अमेरिका ने हाथ खींच लिया सिवाय सिक्योरिटी काउंसिल के। वो डब्ल्यूएचओ वगैरह यही मैं आपको अर्ज करने लगा हूं कि आप इससे अंदाजा लगाइए कि उसने तो यूएनओ के चार्टर को उठा के फेंक दिया डस्टबिन में। क्या तो ये खतरनाक सूरत हाल जो उसने डेवलप की है, उससे एक नुकसान तो अपना यह कर लिया कि वो मिथ ब्रेक हो गया कि अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर का आर्मेडा चल पड़ा तो पता नहीं दुनिया में क्या मत आ जाएगी। अब वो समहाउ वो अलामा ने जैसे कहा था ना कि उठा साकिया पर्दा इस रात से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। ये शाहबाज तो नहीं है, करगिस है, लेकिन बहरहाल वो मिथ तोड़ दी ईरान ने। कि आपने देखा कि वो जेरोल फोर्ड सबसे बड़ा उनका जो प्लेन कैरियर था वो ग्रॉसली डैमेज होके वो वहां पे ग्रीस में डैमेज। ईरान के मुंह तोड़ जवाब को पूरी कौम सलाम पेश करती है, और यकीन मैं यही अर्ज करने लगा साथ शाना यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं यही बात कहने लगूं। अभी जो है वो आमिर हसन साहब जो मुझे गलत अंडरस्टैंड किया, मैंने एक सिंबॉलिक लफ्ज इस्तेमाल किया था फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से। राइट सर। कि ईरान की जोग्राफिकल कंडीशन पोजीशन ऐसी है कि उसका वहां पे खड़ा होना और खड़े होकर मुकाबला करना और इस तरह उनके जो है वो नाको चने चबवा देना उनका, ये पाकिस्तान के लिए एज इफ इट्स अ ग्रेट शील्ड अगेंस्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बानी की रिहाई के लिए एक और तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है। पूछते हैं अपने मेहमानों से कि क्या ये तहरीक चला पाएगी या नहीं। पहले मैं ये रूलिंग पार्टी से सवाल पूछूंगा। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, यकीनन इमरान खान साहब को जेल में काफ़ी वक्त हो गया है। न वो बीमार पड़ के अस्पताल जा रहे हैं, न अपने घर को सब जेल बना रहे हैं, न फार्म हाउस को सब जेल बना रहे हैं, न मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। बड़ा प्रॉब्लम है ये। मुझे ये बताइए कि क्या आपको कोई रास्ता नज़र आता है इमरान खान की रिहाई का? पीटीआई वाले फिर तहरीक चलाने की बातें कर रहे हैं। क्या हुकूमत तहरीक चलाने की उनको इजाज़त देगी अगर वो पुरअमन तहरीक होती है? गौस मोहम्मद नियाजी साहब। देखिए जी, पहली बात यह कि ये बड़ी तरीकें चला रही है, तरीकों से नहीं ये चलेगा काम, ये डायलॉग से बात चलेगा। डायलॉग के लिए सबसे अच्छा फौरन जो एक कौमी असम्बली है, सेनेट है, वहाँ बैठ के बात करें, स्पीकर से बात करें, हुकूमती पार्टी को इंगेज करें। हुकूमत जितनी हेल्प कर सकती है वो इंशाल्लाह करेगी, लेकिन अल्टीमेट जो रिलीफ है वो अदालतों ने देना है। अहमद अवैस साहब भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि अदालतों से ही फैसला होगा। हुकूमत की देखो ये सबसे पहले अपना रवैया बदलें। ये जो लठ उठा के और फिर कहना कि जी हमने ये फैसला करवाना, इस तरह इमरान खान कभी चाहे 40 साल और हो जाए यहीं पैर ही निकलेंगे। हमने भी अपोजिशन में रहे हैं, हमने जेलें काटी हैं, हमारे लीडर भी 2-2 साल अंदर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली डायलॉग से मसला हुआ है अपने रवैये से। अब आपके लीडर तो जल्दी बाहर आ जाते थे ना, या वो अस्पताल शिफ्ट हो जाते थे या वो बाहर कहीं चले जाते थे। ये ना अस्पताल नहीं जा रहे, बाहर भी शिफ्ट नहीं हो रहे। हमारा रवैया देखो ना, हमने कभी एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा नहीं है, सीधी बात मैं डील कर लिया। हमने हमेशा खामोशी इख्तियार की है और फिर उसके बाद डील समझ लो या देखो नेगोशिएशन। देखो ये मुल्क तो हमारा है, मुल्क चलाना है ना जी, मुल्क के साथ तो चलना है हमने। बिल्कुल ठीक। अब मेरा वक्त कम है, मैं पहले आमिर हसन साहब आपका इस पे ओपिनियन जानना चाहूंगा, फिर अहमद साहब आपके पास आऊंगा। जी आमिर हसन साहब। जी देखिए, एक बात है कि हमारे लीडर तो कभी भी नहीं गए, आगे नहीं है, और हम ये मशवरा दे सकते हैं कि कैसे सियासत की जाती है, इसके बावजूद कि आपके 50 साल के लीडर को तख्ता-ए-दार पे चढ़ा दिया जाए और जुडिशल मर्डर किया जाए, दूसरे लीडर को शहीद कर दिया जाए, तो पॉलिटिक्स क्या कर रही है? पॉलिटिक्स देखिए, आइन आपको एंटी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स करने की इजाजत देता है, एंटी स्टेट पॉलिटिक्स करने की कोई मुल्क, कोई कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता। पीटीआई ने एंटी गवर्नमेंट की बजाय एंटी स्टेट पॉलिटिक्स की है। 9 मई से लेके इमरान के होते हुए भी, उनसे पहले भी हमलावर होना, फिर उसके बाद ट्वीट्स के जरिए अपने आर्मी चीफ के बारे में, अपने इदारों के बारे में गुफ्तगू करनी और पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने के लिए लॉबिंग करनी और पाकिस्तान के खिलाफ एंटी स्टेट पॉलिटिक्स करके
پی ٹی آئی irrelevant ہو چکی ہے. میں آپ کو بتاؤں اب مسائل پی ٹی آئی کے نہیں رہے. عمران خان اب تو دنیا کے پاس اور مسائل ہے, پاکستان کا اور رول ہے, اور مسائل ہے. اب تو دنیا اور چیزیں دیکھ رہی ہے جنگ کے بعد. تو انہوں نے بہت سا وقت گنوا دیا ہے. آج بھی اگر سیاست کی طرف آئے تو شاید انہیں کوئی ریلیف مل جائے. احمد صاحب, نیازی صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ عمران خان شاید اگلے 40 سال بھی جیل میں ہی رہیں. آپ کی رائے حضور؟ جب یہاں وشفل تھنکنگ تو ایسے ہی ہوتی ہے نا جی, ان کا کیونکہ یہ ان کو وہ خطرہ ہی تو اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہے کہ یہ خوف جو ہے نا کہ عمران نکل آیا تو پتہ نہیں کیا دنیا میں ہو جائے گا اور پاکستان میں کیا ہوگا اور ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے ابھی آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کا کہ کنگ نہیں ہے, اور ساری دنیا میں انہوں نے, امریکہ میں بھی جو ایجیٹیشن ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے پروسیشن نکل رہے ہیں اور انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے اور یہ کہا کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ ہم ایز اے کنگ. کیا کنگ شپ کا زمانے ختم ہو گئے؟ ہم اس کو ڈیناؤنس کر رہے ہیں, ساری دنیا میں ڈیناؤنس کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان میں ہم اس کو ایکسیپٹ کریں؟ تو آپ بھی پاکستان میں نو کنگز کے عنوان سے احتجاج کریں گے؟ جی بالکل, ہونا یہ اپنے آپ ہو جائے گا, اب بنے گا. یہ ابھی دیکھیے آپ آہستہ کافی لیٹ ہو گئے, کرنا تو آپ کو گزشتہ روز چاہیے تھا. احمد صاحب کافی لیٹ ہو گئے آپ. میں نہیں کوئی لیٹ, یہ ڈائنامکس جو ہے نا ڈیولپ ہوتے ہیں اور نئے سے نئے نکلتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ یہ پاکستان ایک غریب قوم کے پیسے سے اتنی مضبوط آرم فورسز بنی ہوئی ہیں نا, ہم سب کا یہ ترہ امتیاز بھی ہے, فخر بھی ہے. یہ خیال رکھنا چاہیے, اس بات کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے جہاں انٹرنیشنلی ہماری بڑی اچھی ساکھ بن رہی ہے, پوزیشن اچھی ہو رہی ہے, آج ٹرمپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور اس وجہ سے گالیاں پڑ رہی ہیں کہ وہ کنگ بن رہا ہے. تو کیوں آپ یہاں پاکستان میں وہ سچویشن کیوں کریٹ کر رہے ہو کہ آج نہیں تو کل پھر یہاں بھی وہ ہنگامہ رائی شروع ہو جائے گی. I'm out of time. Thank you ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, thank you بیرسٹر عامر حسن صاحب, جزاک اللہ غوث صاحب. سارے مہمانوں کا بے حد مشکور, شکر گزار. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے, ضرور بھیجا کرے. I'll be waiting. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.